السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ الحمدللہ الذی فضل سیدنا مولانا محمدا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم علی العالمین جميعا وأقامه يوم القيامة للمذنبين المتلوثين الخطائين الهالكين شفيعا فصلى الله تعالى وسلم وبارك عليه وعلى كل من هو محبوب ومرضي لديه صلاة تبقى وتدوم بدوام الملك الحي القيوم ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله بالهدى ودين الحق يرسله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قال الله تبارك وتعالى في القرآن العظيم والفرقان الحميد وفي خطابك القديم قد جاءكم من الله نور وكتاب مبين أو كما قال عز وجل في مقام آخر قل يا أيها الناس إني رسول الله إليكم جميعا آمنت بالله صدق الله مولانا العظيم وبلغنا رسوله النبي الأمين الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. ارباب وقار، سادات ذوی احترام، حاضرین بزم، آئیے ہم اور آپ سب مل کر سب سے پہلے انتہائی عقیدت و محبت کے ساتھ اپنی اور ساری کائنات کے مرکز عقیدت عالم نور کے پیکر لطیف عرش الہی کے مسند نشی شہر یار یرم تازدار حرم نو بہار شفاعت حضور رحمت للعالمین طٰہٰ و یاسین مراد المشتاقین شمس العارفین سید السالکین مکی سردار مدینے کے تاجدار نائب پروردگار احمد مختار جناب محمد الرسول اللہ ارواحنا فدا صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ عقیدت و احترام میں نذران درود پیش کرنے کی سعادت حاصل کریں. بلند آواز سے درود شریف پڑھیں. اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد معدن الجود والکرم منبع العلم والحلم والحکم وآلہ وبارک وسلم صلو علیہ صلاة و سلام علیکہ یا سیدی یا مکی یا مدنی یا مطلبی یا قرشی یا حاشمی یا رسول اللہ انظر حالنا یا حبیب اللہ اسمع قالنا اننی فی بحر غم مغرق خذ یدی ساحل لنا اشکالنا خدایا بحق بنی فاطمہ کے برقول ایماں کنم خاتمہ گرداوت امرت کنی بر قبول منو دست دامان آل رسول یا رب بالمصطفیٰ بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مدعایا واسی الکرم هو الحبیب الذي ترجى شفاعته لكل حول من الأحبال مقتحم ثم الرضا عن أبي بكر وعن عمر وعن علي وعن عثمان ذي الكرم يا أكرم الخلق ما لمن علذ به سواك عند حلول الحادث العمم محمد سيد الكونين والثقلين والفريقين من غرب ومن عجم لا يمكن الثناء كما كان حقه بعد از خدا بزرگ توی قصہ مختصر ہزار بار وشویم دہند مشک و گلاب ہنوز نام تو گفتن کمال بے ادبیز اللہ کی سرتاب قدم شان ہے یہ انسان ہی انسان وہ انسان ہے یہ قرآن تو ایمان بتاتا ہے انہیں ایمان یہ کہتا ہے میری جان ہے یہ ایمان یہ کہتا ہے میری جان ہے یہ. ممبر شریف پر سادات ذوی احترام تشریف فرما ہے. جیسے مجھے معلوم ہوا کہ ہمارے ظہیر باپو صاحب قبلہ اور ہماری عبد العزیز شخصیت ہمارے حنیف باپو صاحب مسلسل جو اس کی صدارت فرما رہے ہیں ماشاءاللہ سے اور ہمارے حضرت مولانا شفیع باپو صاحب جو پیر باپو صاحب کے صاحبزادے ہیں آپ نے ماشاءاللہ سماعت کیا نعتوں اور نعت آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں خراج عقیدت پیش کی. ہمارے غیاث باپو نے بھی اور ہمارے یونس بھائی نے بھی الحمدللہ آپ ان سے سب سے محظوظ ہوئے. یہ سب تمہارا کرم ہے آقا
کے بعد اب تک بنی ہوئی ہے۔ حضور کا فیضان ہے اور حضور کا کرم ہے۔ الحمدللہ آج 9واں خطاب آپ سے ہوگا۔ 8 خطبے پہلے ہو چکے ہیں اور آج 9واں خطبہ اور 9واں لیکچر اور آج کا 9واں سبق آپ سے پڑھا جائے گا انشاءاللہ تبارک و تعالی۔ کل جہاں ہم نے بات ختم کی تھی وہیں سے آگے انشاءاللہ تبارک و تعالی آج کا سبق پڑھنے کی کوشش کریں گے۔ اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دعا ہے کہ خدائے قدر و جبار ذوالجلال والاکرام مالک الملک ہمیں اور آپ سب کو اس ماہ نور کی نورانی برکتوں سے مالا مال فرما دے۔ الحمدللہ 8 دن مجھے مسلسل اس مائک پہ بولتے ہوئے الحمدللہ ابھی تک گلا صحیح سلامت ہے، سینہ صحیح سلامت ہے، اس لیے کہ اس کا جو آپریٹنگ سسٹم انہوں نے جب سے رکھا سمجھایا پہلے دن کے بعد سے دوسرے دن سے ابھی تک مکمل اپنی جگہ پر ہے۔ اللہ اسے بھی سلامت رکھے اور ان کے رزق میں برکت عطا فرما دے۔ آئیے ہم اور آپ سب اپنی بات کا آغاز کرتے ہیں، جہاں کل ہم نے بات چھوڑی تھی وہیں سے اب آگے چلتے ہیں۔ آج کا وہ مبارک دن ہے الحمدللہ، وہ خوشنما دن آج کا ہے، وہ رحمت و نور کا دن ہے، وہ انوار و تجلیات کی برسات کا دن ہے کہ آپ نے مسلسل نور مصطفیٰ کے حوالے سے 8 دن سماعت کیا ہے۔ آج اس نور مصطفیٰ کے ظہور کی باری ہے۔ آپ سنتے آ رہے ہیں الحمدللہ، کبھی تجلیات نور مصطفیٰ آپ نے سنی، کبھی برکات نور مصطفیٰ کو آپ نے سنا، کبھی تخلیق نور مصطفیٰ کے حوالے سے آپ نے سنا، کبھی آپ نے انعامات نور مصطفیٰ کے حوالے سے سنا، کبھی فیضان نور مصطفیٰ کے حوالے سے سنا، کبھی آپ نے جلوہ نور مصطفیٰ کے حوالے سے سنا، اور کل آپ نے تذکرہ نور مصطفیٰ کے حوالے سے سماعت کیا تھا۔ آج ہم نے وہاں تک بات پہنچا دی تھی کہ وہ آخری مہینہ، وہ ماہ مبارک، وہ رات کی گھڑیاں، وہ دن کی ساعتیں، وہ ماہ نور کی وہ جلوہ گری جو آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم دنیا میں طلوع اجلال فرمانے والے ہیں کہ شان و شوکت کے ساتھ میرا محبوب دنیا میں جلوہ گر ہو رہا ہے۔ میں نے یہ کل بتا دیا تھا اور تذکرہ مکمل ہو گیا تھا۔ آج ہم گفتگو کریں گے ظہور نور مصطفیٰ کے حوالے سے۔ آج کا ہمارا ٹاپک ہے ظہور نور مصطفیٰ۔ اسی ٹائٹل کے حوالے سے انشاءاللہ تعالی اس کے ارد گرد آپ کو گفتگو سماعت کرنی ہے۔ آپ ذرا اندازہ کریں اس نور مصطفیٰ کی جب جلوہ گری ہو رہی ہے اور مصطفیٰ کے نور کا ظہور مکہ کی زمین پر ہو رہا ہے تو آپ اندازہ کریں کہ اس سے پہلے کے حالات مکہ المکرمہ کے کیسے تھے۔ پوری دنیا کا جائزہ لیتے ہیں اور پوری دنیا کے حالات کو سامنے رکھنے کے بعد پھر دیکھتے ہیں کہ محمد رسول اللہ کی جلوہ گری ہوئی ہے تو انوار و تجلیات کس طرح سے بارش ہوئی ہے۔ ماشاءاللہ یہ ہمارے نانا باپو کے صاحبزادے ہیں جو تشریف فرما ہوئے۔ وہ مجھ سے 2010 میں جب میں آیا تھا تو وہ میری ہر تقریر سننے کے لیے آتے تھے۔ اللہ ان کے مزار پر رحمت و انوار کی بارش فرما دے۔ حضرات گرامی، تو آپ پوری دنیا کا جائزہ لیں سرسری طور پر، تو سطحی طور پر اگر جغرافیائی حیثیت سے آپ اندازہ کر سکتے ہیں تو پوری دنیا کو آپ دیکھیں گے تو حالات کس طرح کے تھے۔ مکہ کی زمین کا اگر جائزہ لیا جائے تو پیغمبر اسلام کی ولادت بسعادت سے پہلے تقریباً آج سے 1450 سال پہلے بھی اس دنیا پر انسانوں کی کوئی کمی نہیں تھی۔ دنیا کے ہر خطے اور چپے پر انسان پایا جا رہا تھا، لیکن یہی انسان ہے کہ جو اپنے آپ شرافت و تقدس کی زندگی گزارنے کے لیے اتنا دوچار ہو گیا تھا کہ اسے یہ پتا ہی نہیں تھا کہ اس کا معبود برحق کون ہے اور کس کی اسے عبادت کرنا چاہیے، اور اس کی تلاش میں یہ نکلا تھا۔ اے خدا کی عبادت کی تلاش کے لیے بندہ نکلا تو نہ جانے کتنے معبودان باطل وجود میں آ چکے تھے۔ یہی انسان ہے اتنا اپنی ذلت و رسوائی کے حالات میں گر چکا تھا اور اتنا پستی میں آ گیا تھا یہ انسان جس اللہ نے اشرف المخلوقات کا تاج عطا فرمایا ہے۔ وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بنی آدم کا تاج جس کے سر پر رکھا ہے، جو اللہ رب العزت کا شاہکار ہے، وہ انسان جسے احسن تقویم پر پیدا فرمایا گیا ہے، جو انسان بڑا محترم ہے، جو انسان بڑا عظیم ہے، جس کی عظمتیں بہت ہے، جس کو 18,000 عالم کا مخلوق کا اس پرسیڈنٹ بنایا گیا ہے، وہ انسان کتنا ذلیل ہو چکا تھا۔ اے خدا کی عبادت کرنے کے لیے بندہ نکلا تھا، اتنا جھک چکا تھا کہ اسے یہ پتا
ہی نہیں تھا کہ ہمارا معبود حقیقی کون ہے اور ایک خدا کون ہے. یہی انسان جب سویرے سویرے نکلتا اور سویرے نکلنے کے بعد چمکتے ہوئے سورج کو دیکھتا تھا تو اس کے سامنے پیشانی جھکاتا کہتا تو ہی ہمارا معبود ہے. اور یہی جب سورج رات کے اندھیرے میں غائب ہو جاتا اور چاند نکلتا تھا تو چاند کی چاندنی کو دیکھنے کے بعد اپنی پیشانی جھکاتا کہتا تو ہی میرا معبود ہے. یہی انسان جب ستاروں کے نغمے کی جگمگاہٹ کو دیکھتا تھا تو ان کے سامنے اپنی پیشانی جھکاتا کہتا تو ہی میرا معبود ہے. یہی انسان جب بلند آسمان کی طرف نگاہ اٹھا کر اس کی بلندی کو دیکھتا تو اس کے سامنے اپنی پیشانی جھکاتا کہتا تو ہی میرا معبود ہے. یہی انسان جب زمین کی پستی کی طرف نظر کرتا تھا تو اس کے اوپر اپنی پیشانی جھکاتا کہتا تو ہی میرا معبود ہے. یہی انسان جب درختوں کے سامنے سے گزرتا تھا تو ان کی ہریالی کو دیکھنے کے بعد اپنی پیشانی جھکاتا کہتا تو ہی میرا معبود ہے. یہی انسان جب پہاڑوں کی چوٹیوں پر نظر ڈالتا تھا تو بڑے بڑے پہاڑوں کے سامنے پتھروں کے سامنے اپنی پیشانی جھکاتا کہتا تو ہی میرا معبود ہے. یہی انسان جب کسی طاقتور انسان کو دیکھتا تھا تو اس کے اقتدار کے سامنے اپنی پیشانی جھکاتا کہتا تو ہی میرا معبود ہے. عرب کی زمین کا حال تو یہ تھا. ہم جس ہندوستان میں اپنے جیون بتا رہے ہیں اور اپنی زندگی کی سانسیں گزار رہے ہیں اس خواجہ کے ملک کا حال تو یہ تھا کہ تقریباً 35 ملین گاڈ تھے جن کی پوجا انسان کر رہا تھا. 35 کروڑ معبودان باطل تھے. زمین کے کنکر سے لے کے آسمان کے آفتاب تھا. ہر چیز مچھر اور مکھی ہر چیز معبود بنی ہوئی تھی. یہ انسان شرافت و تقدس سے اتنا گر چکا تھا کہ اسے یہ پتہ ہی نہیں تھا کہ باپ کا مقام کیا ہوتا ہے. اسے یہ معلوم ہی نہیں تھا کہ ماں کا رتبہ کیا ہوتا ہے. اسے یہ پتہ ہی نہیں تھا کہ سماج کے اندر رہنا کیسا ہے. اسے یہ معلوم ہی نہیں تھا کہ بہن کا رتبہ اور مقام کیا ہوتا ہے. عرب کی زمین کا حال تو ہم اندازہ کرتے تو حال اس طرح کے عرب کی زمین پر پائے جاتے تھے کہ سگی بہنوں کے ساتھ نکاح کیا جاتا تھا. زنا کرنے کو انسان اپنے لیے بڑا فخر کا انسان سمجھتا تھا اور کولر اٹھا کر کے بات کرتا تھا کہ ہم نے زنا کیا ہے. باضابطہ طور سے زنا کرنے والے عورتوں کے گھروں پر جھنڈے لگے ہوئے ہوتے تھے. حال مکہ کی زمین کے اس طرح کے تھے کہ لقمہ لقمہ پر انسان شراب پی رہا تھا. وہ شراب پینے کے بعد اپنی زندگی کو گزارتا تھا. حال مکہ کی زمین کے اس طرح کے بتائے جاتے ہیں کہ اگر کسی کا شوہر مر جاتا تھا تو اسے بیوہ عورت کو سماج میں رہنے کا کوئی ادھیکار نہیں تھا. اسی بھارت کی زمین کا جائزہ لے تو حال یہ تھے کہ اگر اسی ہندوستان کی زمین پر کسی کا شوہر مر جائے اور وہ بیچاری عورت باقی رہ جائے تو اسے یا تو اس کی چتا پر زندہ جلا دیا جاتا تھا یا اس کے بعد اسے جو ہے ایک کوٹری کے اندر بند کر دیا جاتا تھا اور ضروریات زندگی اس کے وہاں پہنچا دیے جاتے تھے. اور یہ ذہن و فکر دینے کی کوشش کی جاتی تھی کہ 6 مہینے تک اسے کوٹری میں بند رکھا جاتا. اگر وہ قسمت سے زندہ نکل آتی تو اسے ایک جانور گدھے پر بٹھانے کے بعد اس کا چہرہ کالا کرنے کے بعد یہ ذہن و فکر دیا جاتا تھا دیکھو یہ کتنی منحوس خاتون ہے جس کی وجہ سے اس کا شوہر مر گیا ظالمو. یہ ذہن و فکر دنیا کا دیا جا رہا تھا. اور مکہ کی زمین پر تو حال یہ تھا کہ اگر کسی کے گھر میں آنگن میں بیٹی پیدا ہو جائے تو سگا باپ اسے بیٹی کو اٹھا کر قبرستان لے جاتا اور اس کے گلے کے اوپر اپنا پاؤں رکھتا تھا. بجائے اسے محبت کی نظروں سے دیکھنے کے اس کے گلے پر پاؤں رکھنے کے بعد جب تک دباتا تھا جب تک اس کی آنکھیں باہر آ جاتی تھی زبان باہر نکل جاتا تھی. مکہ کا دستور یہ تھا. بھارت کی زمین پر چتاؤں پر بچیوں کو جلایا جا رہا تھا. مکہ کی دھرتی پر انسان بیٹیوں کو جلایا جا رہا تھا. بیوائیں پکار رہی تھی, بچے آواز دے رہے تھے, یتیم آواز دے رہے تھے. رب کی رحمت کو جوش آیا اور اللہ نے بندوں کی ہدایت کے لیے 12 تاریخ کو آمینہ کے گھر میں محمد رسول اللہ کو جلوہ گر کر دیا ہے. جلوہ گر ہوئے ہیں. اب یتیموں کا رونا بند ہو رہا ہے. اب بیواؤں کی سسکیاں لینا بند ہو رہا ہے. اب بچے ہچکچا نہیں رہے ہیں. اب بچیوں کو سماج میں عزت دلانے والا پیغمبر جلوہ گر ہوا ہے. اللہ اکبر. آمنہ خاتون سرکار کی ماں فرماتی ہے کہ میرا لال 12 تاریخ کو ربیع الاول کی سویرے سویرے اللہ اکبر میرے وطن مقدس سے جلوہ گر ہوا ہے. اور میرے آقا نے پیغمبر اسلام نے مکہ کی دھرتی پر فجر کے ٹھائے صبح صادق کے وقت میں آقا علیہ السلام نے طلوع جلال فرمایا. سرکار کی ماں ارشاد فرماتی ہے مجھے اس طرح سے کبھی جیسے بچے پیدا کرنے میں عورتوں کو تکلیف ہوتی ہے مجھے کوئی تکلیف نہیں ہوئی تھی. اور سرکار کی ماں ارشاد فرماتی ہے کہ جس طرح سے عورتوں کو پیدائش کے بعد انہیں خون آتا ہے مجھے خون نہیں آیا تھا بلکہ اتنی روشنی نکلی تھی اتنا اجالا ہوا تھا کہ میرے بیٹے نے آنے کے بعد جب مصطفیٰ نے دنیا میں آ کر کے مسکرانا شروع کیا تھا تو حال یہ تھا کہ میں بیٹھی خانہ مکہ المکرمہ میں تھی اور ایران کی چراگاہوں میں جو اونٹ چل رہے تھے
سے دیکھ لیا تھا کہ ان کی گلوں میں کیسے کلادے پڑے ہوئے ہیں۔ یہ سرکار کی ماں خود بیان فرما رہی ہے۔ سرکار کی ماں آمنہ خاتون فرماتی ہے لوگوں آؤ سرکار کی ماں سے سرکار کا میلاد سنو۔ اب یہ لوگ سوال کرتے ہیں کہ سرکار نے میلاد منایا تھا کہ نہیں منایا تھا؟ آؤ سرکار کی ماں سے پوچھو۔ ایک ماں اپنے بیٹے کے بارے میں بتائے گی کیا اس کا میلاد ہے، کیسی اس کی ڈیلیوری ہوئی ہے، کیسا وہ دنیا میں جلوہ گر ہوا ہے۔ پیغمبر اسلام کی ماں ارشاد فرماتی ہے میں نے دیکھا تھا جب میرا لال جلوہ گر ہو رہا تھا تو صبح کا سویرے کا وقت تھا، ایسا سہانے وقت میں میرے آقا جلوہ گر ہو رہے ہیں۔ مکہ کے در و دیوار مہکنا شروع ہو گئے تھے اور مکہ کے در و دیواروں سے روشنی پھوٹ رہی تھی۔ فرماتی ہے اس صبح ٹھنڈی ٹھنڈی ہوائیں چل رہی تھی، اللہ اکبر ایسے پیارے نغمے ہواؤں کے ذریعے سنائی دے رہے تھے۔ آپ ارشاد فرماتی ہے کہ میرے آنگن میں نے دیکھا تھا کہ جب آسمان کی طرف نگاہ اٹھائی تو ایسا لگ رہا تھا کہ آسمان کے سارے ستارے آج آمنہ کی جھوپڑی کے قریب لا کر دیے گئے ہیں۔ آمنہ خاتون فرماتی ہے واللہ العظیم اگر میں ہاتھ بڑھا کر کے ستارے توڑنا چاہتی تو اپنے ہاتھوں سے ستارے پکڑ سکتی تھی۔ ہم نے کہا آمنہ یہ مصطفیٰ کی ولادت پر رب نے تیرے گھر میں تیرے آنگن کے اوپر تیری چھت کے اوپر یہ ستارے کیوں لگا دیے؟ وہ رب جواب دیتا ہے تاکہ سنیوں کا مسئلہ حل ہو جائے کہ مصطفیٰ پیدا ہو تو روشنی کرنا خدا کی سنت بن جائے، اس لیے بنا دیا تھا اور اس لیے ستارے لا کر کے لگا دیے گئے۔ آمنہ خاتون فرماتی ہے لائٹنگ لگانا، یہ کمکمے لگانا، یہ گھروں کے اوپر جھنڈے لگانا یہ ہماری عادت نہیں ہے بلکہ ہمارے رب کی پیاری سنت ہے کہ مصطفیٰ پیدا ہو رہے ہیں تو رب ارشاد فرما رہا ہے محبوب کی ولادت ہو رہی ہے، سارے ستاروں کو لا کر کے لگا دیا جائے۔ اب یہ سارے ستارے ہیں اللہ اکبر آسان آمنہ خاتون کی چھت کے قریب لا کر کے ان کو کھڑا کر دیا گیا ہے۔ سرکار کی ماں ارشاد فرماتی ہے میرا ہاتھ وہاں تک چلا جاتا کہ میں اسے توڑ سکتی تھی لیکن میں نے ہاتھ نہیں بڑھایا۔ سرکار کی ماں ارشاد فرماتی کہ میرے بچی کی ولادت ہو گئی اور ایسے سہانے وقت میں ولادت ہوئی۔ سرکار کی ماں ارشاد فرماتی ہے کہ میں نے دیکھا تھا کہ میرے یہاں کوئی دائی نہیں آئی تھی کہ مکہ کی دائیوں کو بلایا جائے۔ جب حضرت عبدالمطلب رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ دائیوں کو بلا لیا جائے تو عورتوں نے یہ سمجھا تھا کہ یہ تو یتیم ہے، اس کا باپ تو پہلے انتقال کر گیا ہے، اب بتاؤ یہاں جائیں گے تو پیسہ کیسے ملے گا، یہاں جائیں گے تو مال و زر کیسے ملے گا۔ دنیا یہ سوال کرتی ہے کہ مکہ کی دائیاں مصطفیٰ کی ولادت کے بعد مصطفیٰ کی ماں کے پاس جلوہ گر نہیں تھی۔ میں نے کہا یہ رب کو منظور ہی نہیں تھا کہ مکہ کی کوئی کافرہ دائی مصطفیٰ کی ولادت کے وقت آئے بلکہ رب نے ان کی دائیوں کا خود ہی انتظام فرما دیا تھا۔ وہ دائی کون سی ہے؟ ایک دائی کا نام حضرت حوا ہے، ایک کا نام حضرت سارہ ہے، دوسری کا نام حضرت آسیہ ہے اور چوتھی کا نام حضرت مریم ہے۔ اللہ اکبر فرماتی ہے سرکار کی ماں میں نے دیکھا یہ چار دائیاں خاتون ہیں جن کی قد و قامت قبیلہ قریش سے ملتی جھلتی تھی، بڑا حسین و جمیل جن کا چہرہ تھا۔ آپ ارشاد فرماتی ہے سرکار کی ماں کہ میں نے دیکھا کہ چار خاتون میرے گھر میں داخل ہوئی اور بڑے اچھا ان کا خوبصورت چہرہ تھا اور آنے کے بعد ایک میرے سرحانے بیٹھی اور تسلی تھی کہ آمنہ مبارک ہو کہ کائنات کی تو عظیم خاتون ہے کہ جس کے بطن مقدس سے سید الانبیاء کی جلوہ گری ہو رہی ہے۔ اللہ اکبر سرکار کی ماں فرماتی ہے میں نے پوچھا تھا بہن یہ بتاؤ تمہارا نام کیا ہے؟ تو خاتون نے جواب دیا تھا بہن میرا نام حوا ہے، میں آدم کی بیوی ہوں اور کل کائنات کے انسانوں کی ماں ہوں۔ دوسری خاتون نے تسلی دی تھی اے آمنہ مبارک ہو کہ امام الانبیاء کی جلوہ گری تیری گود میں ہو چکی ہے۔ میں نے پوچھا بہن تم کون ہو؟ انہوں نے جواب دیا کہ میرا نام سارہ ہے، میں ابراہیم علیہ نبینا علیہ السلام کی جوزہ محترمہ ہوں۔ دوسری بات اس عورت میں ایک آ کر کے آپ کے سرحانے کھڑی ہو گئی، اس نے کہا مبارک ہو امام الانبیاء کی جلوہ گری ہو گئی ہے۔ اللہ اکبر سرکار کی ماں نے اس سے کہا بہن تم کون ہو؟ تو کہا میں آسیہ فرعون کی بیوی ہوں، موسیٰ علیہ السلام کی خدمت کی تو اللہ نے مجھے یہ صلہ عطا فرمایا تھا، ایک نبی کی خدمت کی تو اللہ نے آج یہ مجھے صلہ عطا فرما دیا۔ اس کے بعد فرماتے ایک میرے قدموں کی طرف آ کے کھڑی ہو گئی، بڑا حسین و جمیل چہرہ تھا اس خاتون کا۔ میں نے اس سے پوچھا بہن تمہارا نام کیا ہے؟ تو
کہا میں عیسیٰ کی ماں ہوں، عمران کی بیٹی ہوں، میرا نام مریم ہے۔ آپ فرماتی ہے جیسی میرا لال دنیا میں جلوہ گر ہوا تو ان چاروں خاتونوں کے ہاتھ میں جنت کے تشت تھے اور سفید لباس تھا، انہوں نے اس میں لے کر میرے بیٹے کو چھپا لیا تھا۔ سرکار کی معجزات فرماتی ہے جب میرا لال دنیا میں جلوہ گر ہوا تو ایسے وقت کے اندر جلوہ گر ہوا کہ میں نے دیکھا کہ ایک آسمان سے بادل کا ٹکڑا آیا اور اس کے اندر گھوڑوں کے ہنہنانے کی آواز مجھے آ رہی تھی اور کوئی آواز دینے والا کہہ رہا تھا امام الانبیاء کو اٹھا لو، اور امام الانبیاء کو اٹھانے کے بعد مشرق و مغرب کی سیر کرا دی جائے، شمال و جنوب کو سیر کرا دی جائے۔ فرمایا وہ بادل کے ٹکڑے نے میرا بیٹا اس میں گم ہو گیا اور اس کے بعد تھوڑی دیر کے بعد چلتا رہا اور اس کے بعد لا کر کے میری گود میں رکھ دیا۔ ہم نے کہا مشرق و مغرب کیوں دکھایا جا رہا ہے؟ تو رب کی طرف سے آواز آتا ہے اے جبریل محمد کو اٹھاؤ، اور اٹھانے کے بعد مشرق والوں سے کہو امام الانبیاء آ گئے ہیں، مغرب والوں کو بتا دو امام الانبیاء آ گئے ہیں۔ اس لیے کہ مشرق بھی ان کا ہے، مغرب بھی ان کا ہے۔ سرکار کی ماں ارشاد فرماتی شان و شوکت سے میرے لال کی جلوہ گری ہوئی ہے کہ جس طرح سے میرا لال دنیا میں جلوہ گر ہوا، سبحان اللہ۔ ایک ایک جملہ سنیے گا، سرکار کی ماں خود بیان کر رہی ہے، یہ کوئی اور بیان نہیں کر رہا، سرکار کی ماں فرماتی ہے میرا لال آیا اور دنیا کے بچوں کی طرح نہیں آیا۔ دنیا کا دستور یہ ہے کہ جب بچوں کی ولادت ہوتی ہے اور بچے پیدا ہوتے ہیں تو بچوں کا رونا جب دیکھا جاتا ہے تو بچہ جب پہلی چیخ مارتا ہے تو باپ بھی مسکراتا ہے، ماں بھی مسکراتی ہے، رشتہ دار مسکراتے ہیں، دادا دادی مسکراتے ہیں، نانا نانی مسکراتے، پورا خاندان مٹھائیاں تقسیم کرتا ہے۔ اور اگر بچہ چیخ نہ مارے تو ڈاؤٹ ہوتا ہے کہ زندہ بھی ہے کہ نہیں ہے، چہرے اترے ہوئے رہتے ہیں، چہروں پر مسکراہٹ نہیں رہتی، چہرے لٹکے ہوئے دکھائی دیتے ہیں۔ ہم نے کہا یہ دنیا کے بچے ہیں جو روتے ہوئے آئے تو سب مسکرانے لگتے ہیں، لیکن سرکار کی ماں فرماتی ہے میرا لال جب دنیا میں آیا تھا تو روتا ہوا نہیں آیا، مسکراتا ہوا جلوہ گر ہوا ہے، مسکراتا ہوا جلوہ گر ہوا ہے۔ کیوں مسکراتا ہوا جلوہ گر ہوا ہے؟ ارے اس لیے جلوہ گر ہوئے تھے تاکہ دنیا کو بتا دیا جائے جس کی تسکی سے روتے ہوئے ہنس پڑے اس تبسم کی عادت پہ لاکھوں سلام۔ وہ امام الانبیاء مسکرا رہے ہیں، اے یتیم بچی ہو اب رونے کا زمانہ ختم ہو گیا ہے، اے بیوہ اب رونے کا زمانہ ختم ہو گیا ہے، اے یتیم ہو اب رونے کا زمانہ ختم ہو گیا ہے، اے بھوک ہو اب رونے کا زمانہ ختم ہو گیا ہے۔ امام الانبیاء اپنی شان کے ساتھ جلوہ گر ہو چکا ہے۔ اللہ اکبر۔ سرکار کی ماں فرماتی ہے اب اچھا یہاں پر رکیے گا اور ایک بات سنیے گا، جو ایک ذہن و فکر میں سوال آتا ہے کہ حضور آئے تو صبح صادق کا وقت تھا، یعنی تھوڑا تھوڑا اجالا پھیل رہا تھا اور تھوڑا تھوڑا اندھیرا جا رہا تھا، اندھیرا جا رہا ہے اور اجالا آ رہا ہے، تو یا رسول اللہ علیہ السلام اب یہاں پر سوال یہ پیدا ہوتا ہے یا رسول اللہ آپ ایسے وقت میں کیوں جلوہ گر ہوئے ہیں کہ جب صبح کا سویرا آ رہا ہے اور رات کا اندھیرا جا رہا ہے؟ آپ مکمل دن کے اجالے میں 12 بجے پیدا ہو جاتے، یا رسول اللہ آپ رات کے اندھیرے میں 12 بجے پیدا ہو جاتے تو کیا ہوتا؟ تو امام الانبیاء فرماتے ہیں اگر میں رات میں آتا اور دن میں نہیں آتا تو رات دن کو چیلنج کر دیتا، اے رات دن تمہاری کوئی حقیقت نہیں ہے، نبی آخر الزمان میرے اندر جلوہ گر ہوئے ہیں، اور اگر دن کے 12 بجے آتا تو دن رات کو چیلنج کر دیتے، اے رات تمہاری کوئی حقیقت نہیں ہے، نبی آخر الزمان میرے اندر جلوہ گر ہوئے ہیں۔ میں ایسے سہانے وقت میں آیا، نہ دن کا مکمل اجالا تھا نہ رات کا مکمل اندھیرا تھا، بلکہ نبی ایسے وقت آیا کہ رات کا اندھیرا جاتے جاتے روح مصطفیٰ دیکھ رہا تھا اور دن کا اجالا آتے آتے روح مصطفیٰ دیکھ رہا تھا۔ اسی لیے اعلیٰ حضرت سرکار فرماتے ہیں امام عشق و محبت نے ارشاد فرمایا جس سہانی گھڑی چمچا طیبہ کا چاند اس دل افروز ساعت پہ لاکھوں سلام۔ یہ دن کا اجالا ہے، نہ رات دن کو چیلنج کر سکتا ہے نہ دن رات کو چیلنج کر سکتا ہے۔ وہ بھی کہے گا کہ ہم جا رہے تھے تو نور کی خیرات ہم نے دامن میں سمیٹی تھی، دن کہہ سکتا ہے کہ جب ہم آ رہے تھے تو نور کی خیرات ہم نے سمیٹی تھی، اور دنیا پکار کر کہہ رہی تھی صبح طیبہ میں ہوئی بٹتا ہے بارہ نور کا، صدقہ لینے نور کا آیا ہے تارا نور کا، میں گدا تو بادشاہ بھر دے پیالہ نور کا، نور دن دونا تیرا ڈھیڈھال صدقہ نور کا۔ امام الانبیاء کی جلوہ کری ہوئی ہے، سید عالم سرور کائنات کی ولادت بسعادت ہوئی ہے۔ اب سرکار کی ماں فرماتی ہے آپ یہ جو جھنڈا لگاتے ہو جھنڈا، یہاں پر بھی بہت سے لوگوں کو تکلیف ہوتا ہے اور تکلیف ہونے کے بعد کہتے ہیں بھائی یہ جھنڈا کہاں سے لگا لیا؟ اچھا
ایک بات سنو مزے کی بات، یہ جو دلیل میں دوں گا حدیث سے ایک جملہ بھی حدیث سے ہٹ کر نہیں ہوگا، وہ تو بات کی بات ہے، لیکن میں عقلی ایک دلیل دیتا ہوں۔ بھائی جھنڈا ہمارا ہے، لائٹ ہماری ہے، پیسے ہمارے ہیں، کمکمے ہمارے ہیں، خرچہ ہم نے کیا ہے، تو پڑوس والے کو تکلیف کیوں ہو رہی ہے؟ جھنڈے ہم نے خریدے ہیں، پیسہ ہم نے خرچہ کیا ہے، دیگیں ہم نے پکائی ہے، یہ کمکمے ہم نے لگائے، یہ میلاد ہم نے سجایا، تو بھائی آپ کو تکلیف کیوں ہو رہی ہو؟ اور اگر تکلیف ہی ہو رہی ہے تو پھر تم بھی سجانا شروع کر دو، پھر دیکھو کہ میلاد کی برکتیں کیا ہوتی ہے۔ یہ تو ایک عقلی دلیل ہے، جب کوئی پوچھے تو آپ اس سے یہ کہیے گا کہ بھائی صاحب آپ نے پیسے دیے یا ہم نے اپنا خرچہ کیا ہے؟ اگر آپ نے دیے ہوں قرضے کے طور پر تو ٹھیک ہے، جھنڈا نہیں لگائیں گے، اور اگر نبی نے ہم کو عطا کیا نبی کے صدقے میں اللہ نے، اور ہم لگا رہے تو اس میں برائی کی بات کیا ہے؟ ارے ہمیں کیا، یہ جھنڈے کیا ہے، ہمیں تو سانسیں بھی ملی ہے تو مصطفیٰ کے صدقے میں ملی ہے۔ لا جس کو جو ملا ان سے ملا، بڑھتی ہے کونین میں نعمت رسول اللہ کی۔ ہم نے کہا تکلیف میں کیوں آ رہا ہے؟ تیرا نبی ایسا نہیں ہے جو دے، ہمارا نبی تو ایسا ہے جتنا مانگتے اس سے سوا دیتا ہے۔ کون دیتا ہے؟ دینے کو منہ چاہیے، دینے والا ہے سچا ہمارا نبی۔ حضور سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم، فدا کا امی وابی، یہ جھنڈے آپ لگاتے ہیں تو یہ جھنڈے کیوں لگائے جاتے ہیں؟ آخرکار یہ جھنڈے لگانے کا مقصد کیا ہے؟ سرکار کی ماں فرماتی ہے آمینہ خاتون، جن کے ایمان پر میں نے کل قرآن کی 14 آیات پیش کی تھی اور میں نے کئی ساری حدیثوں سے ثابت کیا تھا، الحمدللہ وہ سرکار کی ماں، سبحان اللہ۔ یہ جو آپ اہل بیت کا نعرہ لگاتے ہیں اور کہتے ہیں نا اہل بیت ہے، تو آپ لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ اہل بیت میں صرف فاطمہ ہے، علی ہے، حضرت امام حسن ہے، امام حسین ہے اور مصطفیٰ ہے، باقی اس کے علاوہ اہل بیت نہیں، نانا یہ بھی اہل بیت ہے، اور حضرت آمنہ اور عبداللہ بھی اہل بیت میں سے، یہ بھی اہل بیت میں سے ہے، یہ جتنے بھی آقا علیہ السلام، حضرت عباس بھی تو اہل بیت میں سے ہیں، حضرت امیر حمزہ بھی تو اہل بیت میں سے ہے۔ ہاں یہ بات الگ ہے کہ ان 5 کو اللہ کے حبیب نے الگ سے درجہ عطا فرمایا، لیکن اہل بیت میں سب شامل ہے۔ تو حضرت آمنہ جو اہل بیت میں سے، اب سنیے گا، آمنہ جو اہل بیت میں سے ہے، وہ فرماتی ہیں سرکار کی ماں کہ میرے بیٹے کی جب ولادت باسعادت ہوئی تو میں نے دیکھا کہ آسمان سے ایک فرشتہ اترا ہے جبریل، اور اترنے کے بعد میں نے دیکھا کہ اس کے ہاتھ میں 3 جھنڈا ہے۔ کتنا ہے؟ زور سے بولو سبحان اللہ، 3 جھنڈا ہے۔ یہ روایت صاحب مشکات نے، امام مشکات لے کر کے آئے۔ میں آج سننا آتا ایک بات عجیب بات ہے، سوشل میڈیا کا بھی بڑا زمانہ ہے، تو ایسے زمانے میں تو 1 منٹ میں ایک بات ادھر سے ادھر چلی جاتی ہے۔ آپ نے سوشل میڈیا پہ دیکھا ہوگا ایک متوا ہے، مدینہ شریف میں رہتا، رہنے والا بہار کا ہے، وہ بہار کا نام ہے، بہار کا رہنے والا ہے، وہاں پر ڈیوٹی کرتا ہے۔ پہلے ایسی بکریاں وکرا چراتا ہوگا، اس کے بعد میں جب حضور کی گستاخی کرنے لگا تو مسجد نبوی میں وہ لال رومال والا دیکھا ہوگا آپ نے، وہ خبیث آج وہ کل کہہ رہا تھا کہ امت کے نام ایک پیغام ہے، وہ کہہ رہا تھا یہ بتاؤ بھائی کہ اگر یہ میلاد کسی حدیث کی کتاب سے ثابت ہو تو ہم بھی ماننے کے لیے تیار ہیں۔ اگر کسی فقہ کون سا حوالہ دیا؟ اس نے کہا شرع وقایہ کے اندر اور نور العزا کے اندر، اس کے بالا ہدایہ کے اندر اگر کوئی میلاد کا ذکر آیا ہو تو ہم بھی ماننے کے لیے تیار ہیں، اور اگر نہیں آیا ہے تو پھر یہ اس کا ثبوت کوئی کچھ نہیں ہے کہ اس کا ثبوت نہیں ہے، لہذا میلاد منانا چھوڑ دیا جائے، یہ بدعت خرافات ہے۔ میں نے کہا مولوی صاحب رال رومال ڈالنا آ گیا، مائک پر بولنا آ گیا ہے، حدیث کی باتیں کرنے آ گئی، تو ابا جی سے پوچھا نہیں تھا کہ ترمذی اٹھا کر کے دیکھی جائے۔ امام ترمذی نے لکھا ہے کتاب فضائل المصطفیٰ کے اندر ایک باب ہے جس باب کا نام ہے باب میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ میں نے یہ ترمذی شریف ہے جناب، اور یہ ترمذی شریف سیاہ ستہ کی 3 نمبر کی کتاب ہے۔ میں نے کہا کتاب مناقب اٹھا کر دیکھ، اور کتاب مناقب میں یہ باب ہے، اور باب کا نام بھی امام ترمذی نے کوئی دوسرا نہیں رکھا، نام ہی یہ رکھا کہ باب میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ یہ باب ہے حضور کے میلاد کے بیان میں۔ میں نے کہا مجھے بچے ابھی پڑھنا نہیں آتا، بکری چکانے کا کام ہے، وہی کام کرو، حدیث پڑھنے کا کام تمہارا نہیں ہے، یہ کسی عالم دین کے پاس بڑھ جاؤ، اور حدیث کے ساتھ ساتھ پھر عشق رسول بھی سینے کے اندر ہونا چاہیے۔ کیسا عشق رسول ہو؟ کوئی پوچھے امام بخاری سے کیسا عشق رسول تھا، سبحان اللہ۔ امام بخاری نے لکھا التاریخ الکبیر کے اندر، یہ تمام لوگوں کے سننے کی بات ہے، کیسا عشق تھا۔ امام بخاری فرماتے ہیں کہ میں نے جب اپنی کتاب الجامع الصحیح البخاری کو ترتیب دیا تھا تو 6 لاکھ احادیث کو جمع کیا۔ کتنی؟ 6 لاکھ حدیث کو جمع کیا، 6 لاکھ، اور ان 6 لاکھ میں سے بخاری میں کتنی حدیث ہے؟
بخاری شریف میں کتنی حدیثیں؟ صرف 3000، وہ بھی تکرار کے ساتھ، اور اگر بنا تکرار کے ساتھ رکھیں کہ یعنی ایک ایک حدیث کو کئی کئی جگہ ذکر فرمایا امام بخاری نے، اور اگر اس تکرار کو ہٹا دے تو صرف 3000 حدیثیں بنتی ہیں، اور تکرار کے ساتھ تو 6000 حدیثیں بنتی ہیں۔ 6 لاکھ حدیث میں سے امام بخاری نے جو اسناداً ان کی سند کے ساتھ صحیح تھی ان کو اپنی بخاری میں جمع کیا تو کیسے؟ فرماتے میں نے پوری دنیا سے علم حدیث اکٹھا کیا 6 لاکھ حدیث، اور اکٹھا کرنے کے بعد جب میں پہنچا مکہ المکرمہ اور خانہ کعبہ میں نے طواف کیا، اور طواف کرتا اور زمزم کے پانی سے غسل کرتا، اور غسل کرنے کے بعد 2 رکعت نماز مصحف میں پڑھتا، اور 2 رکعت نفل پڑھنے کے بعد پھر حضور کی ایک حدیث اپنی کتاب میں لکھتا تھا، پھر حضور کی ایک حدیث لکھتا، یعنی 6 لاکھ احادیث کو جمع کیا، اور 6 لاکھ میں سے 6000 کل حدیث الجامع الصحیح البخاری میں لکھی۔ تو لکھنے کا طرز یہ تھا کہ پہلے میں کعبہ شریف جاتا، زمزم کے پانی سے غسل کرتا، پھر طواف کرتا، 2 رکعت نماز نفل پڑھتا، اور اس کے بعد حدیث کو لکھتا۔ تو امام بخاری سے کسی نے پوچھا کہ یہ حضور نے کہا ہے ایسا کرنا؟ یہ جو آپ بتا رہے کسی حدیث میں ہے کہ پہلے غسل کرو، 2 رکعت نفل پڑھو، اور پھر اس کے بعد حدیث لکھو؟ تو جواب سنو عاشق رسول کا، امام بخاری فرماتے سن، ارے یہ ایسے ویسے کی بات نہیں ہے، یہ بات نبیوں کے تاجدار کی ہے، اور یہ اس کی زبان سے نکلی ہے جس کی شان یہ ہے وَمَا يَنْطِقُ عَنِ الْهَوَىٰ إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَىٰ۔ میرا محبوب اپنی طرف سے کچھ نہیں کہتا، یہ وہی کہتا ہے جو خدا کہلوا دیتا ہے۔ امام بخاری فرماتے ہیں کہ یہ نبی کی بات کا ادب ہے۔ جب امام بخاری کے پاس بات کا ادب اتنا ہے تو پھر رسول کی ذات کا ادب کتنا ہوگا، حضور کی ذات کا ادب کتنا ہوگا۔ یہ ہے امام بخاری۔ میں نے کہا اونے پونے بکریے چراؤ، تمہیں ابھی پتہ ہی نہیں ہے کہ بخاری شریف ہوتی کیا ہے، بخاری پڑھو گے تو بخار آ جائے گا۔ یہ امام بخاری رحمت اللہ تعالی علیہ ہے، اور مزے کی بات یہ ہے کہ یہ حدیث بھی امام بخاری نے نقل فرمائی ہے جو میں پیش کر رہا ہوں۔ سبحان اللہ، اتنا ادب تھا حضور کا، کیا اتنا ادب تھا۔ اور پھر فرماتے امام بخاری جب میں نے یہ ایک حدیث، اب بتاؤ کتنی انہوں نے نمازیں پڑھی ہوں گی، 6000 حدیثیں لکھی، تو 6000 بار غسل، اور 6000 کے بعد 12000 نوافل۔ اگر ایک حدیث پہ 2 رکعت، ایک حدیث پہ 2 رکعت، 12000 نوافل۔ اور اس کے بعد فرماتے جب کتاب کمپلیٹ ہو گئی تو میں پھر حضور کی بارگاہ میں لے کے مدینہ گیا تھا، اور حضور کی بات اے سبحان اللہ۔ یہ لوگ تو رونا روتے ہیں کہ اعلیٰ حضرت نے ایسا کر دیا، اعلیٰ حضرت نے ایسا کر دیا، کہ اعلیٰ حضرت نے زمین کا پٹا نام کرا دیا، جو اعلیٰ حضرت نے ایسا کر دیا۔ تو امام بخاری ہے، امام بخاری پر سب کا اتفاق۔ آپ فرماتے اپنی تاریخ الکبیر میں لکھتے ہیں، فرماتے میں یہ کتاب لے کر پھر حضور کے روضہ انور پر گیا۔ ہم نے کہا بخاری، امام بخاری رحمت اللہ علیہ، آپ نے وہاں جا کر کے کیا کیا تھا، کیا کرنے گئے تھے آپ؟ تو فرمایا کتاب لکھ دی، پھر حضور کو چیک کرانے کے لیے گیا تھا، کوئی غلطی تو نہیں ہے، چیک کرانے کے لیے گیا تھا۔ اور فرماتے میں حضور کی قبر پاک کے پاس بیٹھنے کے بعد ریاض الجنہ میں 2 رکعت نفل پڑھ کے ایک حدیث مصطفیٰ کو روزانہ سناتا تھا، تو قبر مصطفیٰ سے آواز آتی تھی امام بخاری کی حدیث ہماری ہے، یہ حدیث ہماری ہے۔ تب جا کے اس کتاب کو یہ درجہ ملا ہے کہ بعد کتاب اللہ، اللہ کی کتاب کے بعد روئے زمین پر سب سے افضل و اعلیٰ کتاب ہے امام بخاری کی بخاری شریف، بعد کتاب اللہ۔ اب بتاؤ امام بخاری کا عقیدہ، فرماتے میں سناتا تھا حضور سنتے تھے، اور پھر اگر کوئی غلطی ہوتی تو حضور جواب بھی دیتے تھے۔ کیا ارے زور سے بولو نا سبحان اللہ، بلند آواز سے بولو سبحان اللہ۔ میرے بچوں یہ عقیدے کی بات ہے، زور سے بولو میرے دوستو، یہ عقیدے کی بات ہے۔ امام بخاری فرماتے میں سناتا تھا، حضور سنتے تھے۔ اچھا یہ کتنے زمانے کی بات ہے؟ حضور کے زمانے سے تقریباً 500 سال کا پیریڈ گزر گیا جب کی بات ہے، تو حضور سنتے بھی تھے اور حضور جواب بھی عطا کرتے تھے۔ تو پتہ یہ چلا جو نبی اپنے زمانے سے 500 سال کے بعد سن سکتا ہے، وہ 1400 سال کے بعد بھی ویسے ہی سن سکتا ہے۔ یہ امام بخاری کا عقیدہ۔ اصل و حدیث امام بخاری فرماتے سرکار کی ماں نے فرمایا جب
جبریل آئے تو میں نے دیکھا میرا بیٹا پیدا ہو گیا، تو فرماتے 3 جھنڈے تھے، ایک حدیث میں 3 اور ایک حدیث میں 5، دونوں حدیث ہے، دونوں حدیث ہے، ایک حدیث میں 3 ہے اور ایک حدیث میں 5 ہے، 5 جھنڈے۔ فرماتی پہلے والی حدیث، فرماتی 3 جھنڈے میں نے دیکھے، جبریل امین کو میں نے دیکھا کہ ایک جھنڈا کعبے کی چھت پہ لگا دیا، دوسرا جھنڈا بیت المقدس کی چھت پہ لگایا۔ اچھا یہ سرکار کی ماں بیان کر رہی ہے اور بیٹھی کہاں ہے؟ مکہ میں، اور جھنڈا کہاں لگ رہا ہے؟ بیت المقدس میں۔ جھنڈا کہاں لگ رہا ہے؟ توجہ کرنا، جھنڈا کہاں لگ رہا ہے؟ بیت المقدس میں، اور بیٹھی کہاں ہے؟ مکہ میں۔ تو جھنڈا بیت المقدس میں لگے تو ماں کو کیسے پتہ چل گیا کہ جھنڈا لگا ہے؟ نبی کے نور کی برکت ہے کہ ماں بیٹھی مکہ میں ہے اور جھنڈا بیت المقدس پر لگے تو ماں دیکھ لیتی ہے۔ تو مجھے بتا وہ نبی کہاں تک دیکھ رہا ہوگا؟ خود مصطفیٰ کہاں تک دیکھتے ہوں گے؟ اور پہلا جھنڈا کعبے کی چھت پہ، دوسرا بیت المقدس کی چھت پہ، اور تیسرا جھنڈا میرے گھر کی چھت پہ لگا دیا تھا۔ ہم نے کہا اب پہلی حدیث کا سنو، بیت المقدس پہ کیوں لگایا گیا تھا اور کعبے کی چھت پہ کیوں لگایا گیا تھا اور تیسرا جھنڈا نبی کے گھر پہ کیوں لگایا گیا؟ تو پہلی کا جواب سنو، اس لیے لگایا تھا کہ جبریل دنیا کو یہ پیغام دینا چاہتے تھے، یہ جو جلوہ گر ہوا ہے آمنہ کی گود کے اندر، ابھی سویرے سویرے جو آیا ہے جس کے گھر پہ ہم نے جھنڈا لگایا، تو بیت المقدس پہ جھنڈا لگانے کے بعد یہ اعلان کیا کہ اس کعبے کا امام بھی یہ ہے اور قبلہ اول کا امام بھی یہ ہے، یعنی امام القبلتین ہے، اس کا امام بھی مصطفیٰ ہے اور خانہ کعبہ کا امام بھی مصطفیٰ ہے، وہ قبلہ بھی مصطفیٰ کا ہے اور یہ خانہ کعبہ بھی مصطفیٰ کا ہے۔ اچھا دوسری حدیث ہے، امام بخاری فرماتے کہ دوسرے 5 جھنڈے، سرکار کی ماں نے فرمایا 5 جھنڈے، ہم نے کہا وہ 5 جھنڈے کیسے؟ تو سرکار کی ماں فرماتی میں نے دیکھا کہ ایک جھنڈا مشرق میں لگایا، ایک جھنڈا مغرب میں لگایا، ایک شمال میں لگایا، ایک جنوب میں لگایا اور ایک کعبے کی چھت پہ لگا دیا۔ وہی بات کہ شمال میں لگایا تو دیکھ رہی ہے، جنوب میں لگایا تو دیکھ رہی ہے، کہا زمین کی آخری کونوں پہ لگا دیا اور ایک خانہ کعبہ کی چھت پہ لگا دیا۔ یا رسول اللہ علیہ السلام زمین پر جھنڈے کیوں لگائے جا رہے ہیں؟ آپ پیدا ہوئے تو مشرق میں جھنڈا کیوں لگایا گیا، مغرب میں جھنڈا کیوں لگایا گیا؟ تو اس کا جواب سنیے، جہاں جس کا جھنڈا ہوتا ہے اس کی حکومت وہیں تک ہوتی ہے، اس کی حکومت کا دائرہ وہیں تک ہوتا ہے۔ میرے بھارت کا ترنگا ہے، اگر وہ ہمالیہ کی چوٹی پر لہرا ہے تو وہاں میرے بھارت کا قبضہ ہے، اگر پاکستان اگر جو ہے کشمیر کے آخری کونے تک لہرا ہے تو وہاں تک میرے بھارت کا قبضہ ہے۔ جہاں بھی ترنگا ہوگا وہاں حکومت بھارت کی ہوگی۔ جبریل نے مشرق میں لگا کے بتا دیا یہ محمد کا جھنڈا ہے، مشرق بھی محمد ہی کا ہے، مغرب بھی محمد ہی کا ہے، شمال و جنوب بھی مصطفیٰ کا ہے، جہاں جس کا جھنڈا ہوتا ہے وہاں تک اس کی حکومت ہوتی ہے۔ تو نبی کا جھنڈا لگا کر بتا دیا کہ کائنات میں حکومت مصطفیٰ ہی کی ہے۔ اسی لیے تو اعلیٰ حضرت نے فرمایا تم مشرق و مغرب میں پڑے ہوئے ہو، اعلیٰ حضرت فرماتے زمین و سما تمہارے لیے، مکین و مکان تمہارے لیے، چنین و چنا تمہارے لیے، اور یا رسول اللہ بنے دو جہاں تمہارے لیے، دہن میں سما تمہارے لیے، بدن میں ہے جا تمہارے لیے، آقا ہم آئے یہاں تمہارے لیے، اٹھے بھی وہاں تمہارے لیے۔ سرکار کی ماں فرماتی ہے اب سنو نبی کا میلاد ہے، سبحان اللہ، حضور آ گئے ہیں، کیا حضور آ گئے ہیں، ہر ایک بولے حضور آ گئے ہیں، حضور آ گئے ہیں۔ اب سرکار کی ماں فرماتی میں نے دیکھا یہ جھنڈے لگائے جا رہے ہیں۔ حضور کی ماں نے فرمایا کہ میں نے دیکھا کہ میرے آنگن میں اتنا نور و روشنی ہے کہ دیکھا تو ملائکہ کا نزول ہو رہا ہے، میرے لال کو کپڑے میں لپیٹ لیا گیا ہے اور عورتیں آتی ہیں مبارکباد دیتی ہیں اور کہتی ہیں آمینہ مبارک ہو، ایسا بچہ تو مکہ میں کسی عورت نے پیدا ہی نہیں کیا ہے، ایسا بچہ مکہ میں کسی عورت نے نہیں پیدا کیا۔ اے آمینہ تیرا لال تو مسکراتا ہوا آیا ہے، اور اے آمینہ تیرا بچہ تو ختنہ شدہ ہے، اسے ختنہ کرانے کی بھی ضرورت نہیں ہے۔ اے آمینہ یہ تیرا لال کیسا ہے، اس کے چہرہ تو دیکھو، اس کی مسکراہٹ تو دیکھو، اس کی آنکھیں سے دیکھو، اس کے چہرے پر وہاں پر نظر تو ڈالو، کیسا عظیم و شان چہرہ ہے۔ اے آمنہ تیرے بچے کی پیشانی کا جواب نہیں ہے، اے آمنہ تیرے بچے کی زلفوں کا جواب نہیں ہے۔ سرکار کی ولادت بسعادت ہو گئی، اور اس کے بعد سرکار کی ماں فرماتی ہے میں نے دیکھا کہ میرے لال نے سب سے پہلے دنیا میں آنے کے بعد جو
کام کیا تھا، وہ کام کیا تھا؟ سرکار کی ماں فرماتی میں نے دیکھا کہ میرا بیٹا آنے کے بعد سجدے میں گر گیا تھا اور اللہ کی بارگاہ میں سجدہ کیا اور اپنی پیشانی کو سجدے میں رکھا اور اپنی سیدھے ہاتھ کی انگلی کو بلند کیا تھا، اس طرح سے سیدھا کھڑا کیا ایک انگلی کو اور سجدے میں گرا، اور سجدے میں جانے کے بعد پہلا جملہ میرے نبی کی زبان سے نکلا تھا اللہ اکبر کبیرہ، اور دوسرا جملہ پیغمبر کی زبان سے نکلا تھا والحمدللہ کثیرا، اور تیسرا جملہ میرے پیغمبر کی زبان سے نکلا تھا اللہم رب حب لی امتی، اللہم رب حب لی امتی، اللہم رب حب لی امتی۔ آج لوگ یہ کہتے ہیں کہ نبی نے 40 سال کے بعد نبوت کا اعلان کیا تھا، میں نے بے وقوف وہ تو جلوہ گر ہوئے تو کہہ رہے تھے اللہم رب حب لی امتی، رب حب لی امتی۔ میں نے کہا امت کی دعا وہ کرتا ہے جو نبی ہوتا ہے، جو نبی ہوتا ہے۔ میرا نبی آ رہا ہے تو بتا رہا ہے کہ اللہ نے مجھے نبوت سے سرفراز فرما کر بھیجا، اور تو 40 سال کے بعد کی بات کرتا ہے۔ خود پیغمبر کہتے ہیں کن نبی وآدم بین الماء والطین، میں اس وقت بھی نبی تھا جب آدم پانی اور مٹی کے درمیان تھے، میں اس وقت بھی نبی تھا۔ سرکار کی ماں فرماتی میں نے دیکھا میرا بیٹا سجدہ کر رہا ہے، اللہ اکبر۔ یہ سجدے کی نعمت، یہ ہمارے یہاں جو سجدے کی نعمت ہے یہ مصطفیٰ کی سنت ہے۔ آج ہماری پیشانیاں کتنی جھک رہی ہے، میرے پیغمبر نے تو پیدا ہوتے ہی سجدہ کیا تھا، آج یہ پیشانیاں جھکنا چھوڑ دیا ہے مسجدوں میں۔ تو آج ہم سے وہ دن بھی ہم نے دیکھے ہیں، اپنی لائف میں وہ دن بھی دیکھے جب مسجدوں کے دروازے ہمارے سامنے بند ہوئے ہیں، ہم نے وہ دن بھی اپنی آنکھوں سے دیکھے جب مسجد کے فرش پر پیشانی جھکانے کا ہم سے سجدے کا چھین لیا گیا تھا، وہ دن بھی ہم نے دیکھے ہیں کہ جب اللہ اکبر کی صداؤں پر جو بینڈ لگائے جا رہے تھے، وہ دن بھی ہم نے دیکھے ہیں کہ جب انسان ملنے کے لیے تڑپ رہا تھا۔ ایسے حالات، ایسے درد و کرب کا دور ابھی گزرا ہے، اور اب کی نگاہوں کے سامنے ایسا دور چل رہا ہے۔ یہ کیا حضور کا کرم نہیں ہے کہ 7 مہینے مسلسل اسی درد و کرب میں آ کے ہوئے، لیکن آسمان پر جیسے مصطفیٰ کے میلاد کا چاند نظر آیا تو آج کے چہرے کھل اٹھے ہیں، آج ایک ساتھ بیٹھے ہوئے ہو۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ رحمت للعالمین کی جلوہ گری ہو چکی ہے، حضور کی محفل کا میلاد کا یہ صدقہ ہے۔ ابھی نہیں دیکھا کہ ہم سے جمعے کی نعمتیں چھینی گئی، ہم نے نہیں دیکھا کہ 5 لوگوں نے صرف جمعے کی نماز ادا کی ہے، باقی مسجد کے در و دیوار سونے، مسجد کے فرش سونے، اس کے علاوہ بھی کسی اور عذاب کا انتظار ہے۔ دوستو یہ تم اپنے اوپر جتنا رش کرنا اتنا کم ہے کہ تم کسی اور نبی کی امت نہیں ہو، ورنہ زمین پھٹ جا سکتی تھی۔ ہمارے گناہ اور جرائم اتنے ہو چکے ہیں کہ آسمان سے قوم عاد و قوم سمود کی طرف پتھروں کی بارش ہو جاتی، یہ زمین کی پہاڑی کو ملا دیا جاتا۔ لیکن یہ مصطفیٰ سے وعدہ ہے محبوب، جب تک تو ان میں ہے جب تک میں عذاب نازل نہیں کروں گا۔ یہ مصطفیٰ کا صدقہ ہے۔ لقد کان یا رسول اللہ وما کان اللہ لیعذبہم وانت فیہم، اے میرے حبیب جب تک جلوہ گر ہے میں اس امت پر عذاب نازل نہیں کروں گا۔ یہ مصطفیٰ کا صدقہ ہے۔ اے لوگوں، یہ مصطفیٰ نے پیدا ہوتے پہلے سجدہ کیا تھا، اس سجدے کی لاج رکھو، اپنی پیشانیوں کو جھکاؤ۔ کتنا اچھا موقع ملا تھا اس لاک ڈاؤن کے اندر جب ہمیں گھروں میں نماز پڑھنے کو کہا گیا تھا۔ ایسا حسین و جمیل موقع تھا کہ انسان مسجد میں جائے تو کہیں نہ کہیں دکھاوا پیدا ہو جاتا ہے، ریاکاری پیدا ہو جاتی ہے، لیکن یہ مسجدیں بند کرنے کے بعد ایک رزلٹ یہ بھی نکلا، یہاں ایک طرف مسجدیں بند کی گئی تھی، اس کا اجر و ثواب الگ ہے، لیکن ایسے ماحول میں اگر کوئی گھر میں بھی نماز پڑھے تو وہی ثواب شریعت میں ہے۔ یہ بھی مصطفیٰ کی شان رحمت للعالمین ہے کہ اگر کوئی بند کر دے یا ظالم بادشاہ کا ڈر ہو تو اگر گھر میں بھی پڑھے گا تو وہی 27 درجے زیادہ ثواب ملے گا جو مسجد کے اندر ملتا تھا۔ کتنا اچھا موقع تھا، نہ پڑوسی دیکھ رہا ہے نہ کوئی دوسرا دیکھ رہا ہے، تو مصلی بچھا تھا اور مصلی بچھا کر اپنے بند کمرے کے اندر رب کی عبادت کرتا، تو جانتا اور تیرا رب جانتا، اور رو رو کر کہتا مولا اس بیماری کو دور فرما دے، مولا اس امتحان کو دور کر دے، مولا اس عذاب کو دور کر دے۔ اگر امت مسلمہ مصطفیٰ کی لالین کی برکت سے دعا مانگے تو قسم واللہ العظیم اللہ ایک لمحے میں بیماری کو دور فرما دے گا، دور فرما دے گا بے شک۔
یہ حضور کا کرم ہے سبحان اللہ. میں نے لاک ڈاؤن پر اپنے سوشل میڈیا نیٹ ورک سے خطاب کیا تھا اور میں نے اس وقت بھی کہا تھا کہ لوگوں آج ہم اور آپ پریشان ہیں تو یہ تو رحمت للعالمین مصطفیٰ کی لالین کا صدقہ ہے. آؤ آؤ اس کے نواسے کی لالین کا صدقہ دیکھو. یہ بغداد شریف گئے ہیں, بغداد شریف سبحان اللہ. بغداد جب بھی جائیے, کوئی بھی جائے, اللہ سب کو لے جائے, تو حضور غوث پاک کا مدرسہ ہے جس کا نام جامعہ نظامیہ ہے, اس میں ضرور جائیے. آپ پوچھیں گے کیوں؟ تو صاحب قلائد الزواہر نے لکھا ہے, صاحب بہجت الاسرار نے لکھا کہ حضور غوث پاک نے فرمایا کہ قیامت تک جو ایمان والا میرے مدرسے سے گزر جائے گا, قیامت کے دن میں اس کی شفاعت میں اس کی شفاعت. آؤ یہ جو کرونا وائرس ہے, اس سے پہلے بھی طاعون کی بیماری آئی تھی, اس سے پہلے بھی قوم تباہ کر دی گئی تھی. سنو, حضور کی لالین کی بات کی نا میں نے, تو حضور کے نواسے کو دیکھو. حضور کے نواسے کے نواسے کے نواسے ہیں غوث پاک. آؤ بغداد کے شہنشاہ سبحان اللہ. دل چاہتا ہے کہ ان کی لالین پر اپنے ماں باپ قربان کر دیے جائیں. وہ میرے غوث پاک سبحان اللہ. واہ کیا مرتبہ غوث بالا تیرا, اونچے اونچوں کے سروں سے قدم آلہ تیرا. جب یہ بھی ادب ہے. میرے بزرگ ہیں, دوست تو میں نہیں کہوں گا, میرے ساتھی ہیں, میرے ساتھ میں رہتے ہیں, علامہ سید مظفر شاہ صاحب پاکستان والے. وہ کہتے ہیں کہ حضرت میں اپنے والد سے میں نے علم حاصل کیا, اور فرماتے ہیں جب میں تقریر کرتا تھا تو ایک مرتبہ میں حضور کی شان بیان کر رہا تھا, کوئی شعر کہہ رہا تھا, تو وہ شعر کہتے ہوئے میرا ہاتھ نیچے گوا گیا. نیچے ایسے ہی اشارہ کرتے ہیں نا, ہاتھ چلاتے ہیں, تو نیچے گوا گیا. تو فرماتے میرے والد نے اس وقت ڈانٹا اور فرمایا تمہارے پاس ابھی کچھ علم نہیں ہے, تم جاہل ہی ہو. تو کہا کیا معاملہ ہوا کہ حضور کا نام آئے اور ہاتھ نیچے رہے. حضور کا کوئی فعل نیچے نہیں ہے, حضور کا ہر عمل اوپر ہے. بات جب کرو اور حضور کی بات آئے تو ہاتھ کا اشارہ نیچے کو نہیں ہو بلکہ ہاتھ کا اشارہ اوپر ہونا چاہیے. تبھی تو غوث پاک کی بارگاہ میں فرمایا واہ کیا مرتبہ غوث بالا تیرا, اونچے اونچوں کے سروں سے قدم آلہ تیرا. سر بھلا کیا کوئی جانے کہ ہے کیسا تیرا, اولیاء ملتے ہیں آنکھیں وہ ہے تلوہ تیرا. اب سنیے, یہ طاعون کی بیماری آئی بغداد میں. ایک زمانہ گزرا کہ 1,000 لوگ روزانہ مرتے. کیا ہزاروں ہزار لوگ روزانہ مرتے. لوگ آئے غوث پاک کی بارگاہ میں حاضری دی کہ حضور دعا فرما دیں, دعا فرما دیں کہ بیماری چلی جائے. لوگ مر رہے ہیں, روزانہ سینکڑوں جنازے بغداد میں اٹھاتے ہیں, اور حضور جسے اٹھاتے ہیں وہ مر جاتا ہے, اور جو ہاتھ لگاتا وہ بھی مر جاتا ہے. اللہ اکبر. سنو, میں نے تو نبی کی لالین کی بات کی تھی, یہ غوث اعظم ہے سرکار غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ نے. آپ فرماتے ہیں جب لوگوں نے کہا دعا کر دو, وظیفہ بتاؤ, تو غوث پاک نے فرمایا جا بغداد میں اعلان کر دے. کہا حضور کس بات کا؟ آپ نے فرمایا مدرسہ نظامیہ میں جہاں میرا مدرسہ ہے, اور وہ جو گھاس ہے میرے مدرسے کے آنگن میں جس میں میں جوتی لے کے چلتا ہوں, لوگوں سے کہو کہ بغداد والے اسے لے جائے اور لے جا کر پانی میں ڈال کے پلا دو, اللہ انہیں طاعون سے شفا. یہ غوث پاک ہے. یہ غوث پاک کے لالین سے لگے ہوئے گھاس کی برکت ہے. تو مجھے بتا آمینہ کے لال کے تلوے سے لگی ہوئی خاک کا عالم کیا ہوگا. نہ ہو جس بیمار کو سارے زمانے سے اٹھا لے جائے تھوڑی خاک ان کی آستانے سے. مصطفیٰ نے سجدہ کیا اور سجدے میں سر رکھنے کے بعد کہا اللہ اکبر کبیرہ. دوسرا جملہ بولا والحمدللہ کثیرہ, اور تیسرا جملہ ہم اور آپ کے لیے تھا اللہم رب حبلی امتی, اللہم رب حبلی امتی. اے اللہ میری امت کو میری حوالے فرما دے. ارے یہاں میاں بچے پیدا ہوتے ہیں تو انہیں یہ تک پتا نہیں ہوتا کیا ہو رہا ہے. یہ مصطفیٰ کی ولادت ہے کہ پیدا ہوئے تو سجدہ کرتے ہیں. اس لیے حضرت سرکار فرماتے ہیں پہلے سجدے پر روز ازل سے درود, یادگاری امت پہ لاکھوں صلات. یا رسول اللہ پیدا ہوئے تو سجدہ کر رہے ہیں, حضور سجدہ کر رہے ہیں. اب مکہ کی ہوائیں فضائیں بدل رہی ہے. سرکار کی ماں فرماتی ہے کہ میں نے دیکھا تو سرکار کے دادا اس وقت عبد المطلب خانے کعبہ کے
اندر تھے، طواف کر رہے تھے. فرماتے عظیم و شان ماحول تھا، مکہ کے در و دیوار مسکرا رہے تھے. فرماتے میں نے دیکھا کہ میں خانہ کعبہ میں بیٹھا ہوا تھا، میں نے دیکھا کہ اچانک سے کعبہ باب السلام کی جانب جھک گیا. اس کی جڑیں جو تھی وہ نیچے سے نیو تھی وہ اکھڑنے لگی. تو میں ایک لمحے کے لیے ڈر گیا کہ قیامت آنے والی ہے کہ کعبہ جھکا چلا جا رہا ہے اور اکھڑ رہا ہے. اب میں نے دیکھا نظر ڈال کر تو وہ کعبہ جس سمت جھک رہا تھا وہ آمینہ کی جھوپڑی تھی، ادھر کو وہ جھک رہا تھا. آپ فرماتے میں نے تعجب کیا. اس کے بعد وہ آ کر کے کھڑا ہو گیا اور حجر اسود پتھر کے پاس آیا تو وہ پتھر کہہ رہا تھا الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ. عبد المطلب فرماتے ہیں کہ میں اس کی آواز سن کے حیرت میں رہا، یہ کس نبی کو سلام کر رہا ہے اور کسے سلام کا جواب سن رہا ہے؟ تو وہ حجر اسود کہہ رہا تھا عبد المطلب مبارک ہو شہ کونین جلوہ گر ہو چکے ہیں، مبارک ہو شہ کونین جلوہ گر ہو چکے ہیں. سرکار کے دادا فرماتے میں دوڑا اور آمینہ خاتون کے گھر گیا تو میں نے دیکھا ایک حسین و جمیل لال سو رہا ہے. سبحان اللہ، جس کا چہرہ اتنا نورانی تھا، جس کا چہرہ اتنا عرفانی تھا. سبحان اللہ. الفاظ حسان فرماتے ہیں وَأَحْسَنُ مِنْكَ لَمْ تَرَكَّتْ عَيْنِي وَأَجْمَلُ مِنْكَ لَمْ تَلِدِ النِّسَاءُ خُلِقْتَ مُبَرَّأً مِنْ كُلِّ عَيْبٍ كَأَنَّكَ قَدْ خُلِقْتَ كَمَا تَشَاءُ. یا رسول اللہ، میری نگاہوں نے آپ سے زیادہ خوبصورت نہیں دیکھا ہے، اور یا رسول اللہ آپ سے زیادہ حسین و جمیل بچہ کسی ماں نے پیدا ہی نہیں کیا ہے. ایسے خوبصورت تھے سرکار. فرماتے سرکار کے دادا فرماتے میں گیا اور میں نے جانے کے بعد اپنے لال کو اپنی گود میں لیا. فرماتے جیسی میں نے سینے سے لگایا تو سینے سے ٹھنڈک محسوس ہو رہی تھی. اس کے بعد جب میں چلا تو میں نے دل میں خیال کیا لاؤ پہلی پہل میں اسے کعبے کا طواف کرا دیتا ہوں. فرماتے جب میں کعبے کا طواف کرانے کے لیے اپنے لال کو لے کر کے گیا اور جب میں خانہ کعبہ میں داخل ہوا تو وہ کعبہ پہلے کی طرح پھر جھک کر کہہ رہا تھا الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ. آؤ یہ کعبہ جھک رہا تھا. ہاں آج بھی یہ نشانی ہے کہ کعبہ باب السلام کی طرف تھوڑا جھکا ہوا ہے. یہ میرے نبی کا پہلا معجزہ ہے کہ کعبہ جھک کر کہہ رہا تھا کہ وہ آ گیا ہے جو کعبے کو بتوں سے پاک کرا دے گا، وہ آ گیا ہے کہ جو یہاں امامت کرے گا تو دنیا کی پیشانی میں طرف جھکتی ہوئی دکھائی دے گی. اعلیٰ حضرت اسی کو بیان فرماتے ہیں جن کے سجدے کو محراب کعبہ جھکی ان بھووں کی لطافت پہ لاکھوں سلام. حضور جلوہ گر ہوئے. سرکار کے دادا فرماتے ہیں کہ میں نے طواف کرایا اور طواف کرا رہا تھا تو حجر اسود مجھ سے باتیں کر رہا تھا. کیا سما ہوگا جب پتھر سرکار کے دادا سے باتیں کر رہا ہو. یار یاد رکھو اگر یہ پتھر ہے تم سے باتیں کرنے لگے تو تم خطرے میں آ جاؤ گے. بہرحال یہاں تو کوئی خطرے کی بات نہیں ہے. ہم لوگ الحمدللہ ایسی جگہ پر ہیں کہ جہاں کوئی خطرہ ہی نہیں ہے. اب اندازہ کرے اگر کوئی پتھر کسی سے بولنے لگے تو اس کا حال کیا ہوگا. وہ پتھر کہہ رہا تھا عبد المطلب مبارک ہو آج دادا بنے ہو شہ کونین تیری گود میں جلوہ گر ہے، مصطفیٰ جلوہ گر ہے. سبحان اللہ. حضور فرماتے ہیں میں نے کعبے کا دادا جان میں طواف کرایا. اب اسی میں جب سویرے ہوا تو صبح کا حال مکہ کا ایسا خوبصورت ہو گیا تھا کہ ہر ایک جیسے صبح کو لوگ اٹھتے ہیں نا تو صبح کو اٹھنے کے بعد لوگ باہر جاتے ہیں، دوستوں سے ملتے ہیں، رات بھر کے حالات بتاتے ہیں، فیوچر کا پلان بناتے ہیں کہ صبح کیا کرنا ہے. ایسے ہی لوگ نکلے اور نکلنے کے بعد اپنے اپنے صحنوں سے باہر آئے اور چوراہوں پہ آ کے کھڑے ہو گئے. وہ کہنے لگا یار عجیب بات ہے بڑی ٹھنڈی ٹھنڈی ہوائیں چل رہی ہے. وہ کہنے لگا یار عجیب بات ہے کہ در و دیوار مسکرا رہے ہیں. آج دیکھ نہیں رہا کیسی معطر ہوا آ رہی ہے، کیسی بھینی بھینی خوشبو آ رہی ہے. انقلاب کیسے برپا ہوا. اتنے میں ایک سردار آیا. اس نے کہا ہاں یار انقلاب تو برپا ہوا کہ میرا باپ تھا بہت زمانے سے بیمار چلا رہا تھا. میں نے ملک کے شام تک علاج کرایا اچھا نہیں ہوا، لیکن میں سویرے دیکھ رہا ہوں بنا دوا کے اچھا ہے گھومتا پھر رہا ہے. دوسرے میں دوسرا سردار آیا. اس نے کہا ہاں انقلاب تو میں نے بھی دیکھا ہے یار میرے جانوروں کے تھنوں میں دودھ خشک ہو گیا تھا. میں نے سویرے دیکھا تو سب کے تھنوں میں دودھ دکھائی دے رہا تھا اور میں نے دعا تو سارے برتن میرے گھر کے بھر گئے ہیں. اس کے بعد ایک آیا اور آنے کے بعد کہا یار انقلاب تو ہے کہ میں بھی جب سویرے اپنا دروازہ کھولتا تھا تو کوئی یتیم کھڑا ہوتا تھا، کوئی غریب کھڑا ہوتا تھا اور ہر ایک اپنی جھولی پھیلا کر مجھ سے خیرات مانگتا. لیکن آج میں نے دیکھا کوئی فقیر میرے دروازے پر کھڑا دکھائی نہیں دیا. اتنے میں ایک سردار آیا. اس نے کہا ہاں یہ بات صحیح ہے کہ میں ابھی باغیچوں سے ہو کر آ رہا کھیت میں گیا تھا اپنی واڑی میں اور واڑی میں میں نے جا کر کے دیکھا کہ میرے باغ میں کھجوروں کے درخت ہیں، ان
پہ کوئی پھل ہی نہیں تھا، لیکن آج میں نے دیکھا بے موسم کھجور پکے ہوئے لگے ہوئے دکھائی دے رہے تھے، اور سارے طرف ہرے بھرے دکھائی دے رہے تھے۔ یہ ساری آپس میں باتیں کر رہے تھے۔ ایک کہہ رہا تھا بنا دوا کے باپ اچھا ہو گیا، دوسرا کہہ رہا تھا بکریوں کے تھنوں میں دودھ دکھائی دینے لگا، تیسرا جواب دے رہا تھا کہ میرے گھر کے دروازے پہ کوئی فقیر دکھائی نہیں دیا، چوتھے نے کہا تھا کہ میرے باغوں کے اندر بے موسم پھل دکھائی دے رہے تھے۔ اتنے میں ایک سردار حرم شریف کی طرف سے آیا، اس نے کہا کیا باتیں کر رہے ہو؟ اس نے کہا یار یہ نہیں دیکھ رہا کیسا انقلاب برپا ہوا ہے؟ سب نے اپنی اپنی داستان بتائی، تو یہ مسکرا کر بولا یہ بات صحیح ہے کہ باپ تیرا بنا دوا کے اچھا ہو گیا، یہ انقلاب بھی صحیح ہے کہ تیرے درختوں میں بے موسم پھل دکھائی دیے، یہ بات بھی صحیح ہے کہ تیرے جانوروں کے تھنوں میں دودھ دکھائی دیا، مگر میں نے جو دیکھا وہ تم نے کسی نے نہیں دیکھا ہے۔ انہوں نے کہا بتا تو نے کیا دیکھا ہے؟ یہ تو یہ دیکھ کر آیا باغ میں بے موسم پھل تھے، تو نے کیا انقلاب دیکھا؟ تو اس نے کہا یہ ایسی ویسی بات نہیں ہے کہ ایسی چلتے ہوئے میں بتا دوں۔ تو کہا یار بتا تو صحیح تو نے کیا دیکھا ہے؟ اس نے کہا نہیں نہیں یہ بہت عظیم بات ہے، کیا بتا تو نے کیا دیکھا؟ تو اس نے کہا میری عادت ہے سویرے سویرے اٹھتا ہوں خانہ کعبہ کا طواف کرنے جاتا، میں آج بھی طواف کرنے کے لیے گیا تھا، اور جب میں خانہ کعبہ کا طواف کر کے نکل رہا تھا تو میں نے دیکھا تھا سردار قریش حضرت عبد المطلب ہے، ان کی آغوش کے اندر ایک حسین و جمیل بچہ تھا، وہ اسے کعبے کا طواف کرانے کے لیے لے جا رہے تھے۔ میں دیکھ رہا تھا کہ وہ بچہ مکہ کی زمین پر کسی عورت نے اتنا خوبصورت بچہ پیدا نہیں کیا ہے، ایسا حسین و جمیل بچہ میں نے دیکھا، اور میں دیکھ رہا تھا کہ کعبے کی طرف عبد المطلب بڑھ رہے ہیں، یہ کعبہ ان کی طرف بڑا چلا رہا ہے، اور کہتا ہے وہ سردار جب وہ حرم میں داخل ہوئے تو میری نگاہ کی حیرت نہ رہی، میں نے دیکھا کہ حرم جھک کر بچے سے کہہ رہا تھا الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ۔ یہ جب دیکھا تو دیکھنے کے بعد وہ سرداروں نے کہا ہو نہ ہو یہ انقلاب اسی بچے کی وجہ سے ہو سکتا ہے، یہ ہوا ٹھنڈی ٹھنڈی اسی کی وجہ سے ہو سکتی ہے، یہ آپ دیکھیں مصطفیٰ کی صبح ولادت ہوئی ہے، یہ صبح کی صبح نور ہے مصطفیٰ کی۔ اب وہ لوگ آئے انہوں نے کہا چلو دیکھیں تو صحیح آخرکار یہ انقلاب کیسا برپا ہوا ہے، یہ ٹھنڈی ٹھنڈی ہوائیں کیسے چل رہی ہے، اس کا باپ بنا دوا کے اچھا کیسے ہو گیا؟ کہیں ایسا تو نہیں ہے کہ اس بچے کی برکت سے اللہ نے اچھا کر دیا ہو؟ اب یہ آئے اور آنے کے بعد اس سردار قریش نے چاروں طرف سے عبد المطلب کو گھیر لیا، اور گھیرنے کے بعد کہا اے سردار قریش ہم نے سنا ہے کہ تمہاری آغوش کے اندر یہ جو بچہ جس کے چہرے پر سفید چادر پڑی ہوئی ہے، اس سے زیادہ خوبصورت مکہ میں کسی عورت نے بچہ پیدا نہیں کیا ہے۔ اللہ اکبر، جب اتنا کہا ہم دیکھنا چاہتے یہ بات صحیح ہے کہ نہیں ہے۔ ان سب نے جب یہ ڈیمانڈ کی، وہ سرکار کے دادا جان نے جب سرکار کے رخ بددعا سے چادر کو ہٹایا تو سارے مکہ کے لوگوں نے ایک زبان میں کہا وہ کمال حسن حضور ہے کہ گمان نشجہ نہیں، یہی پھول خار سے دور ہے، یہی شمائے کے دھواں نہیں، لم یاتی نذیر و کفی نظری مثلے تو نشد پیدا جانا، جب راج کو تاج ترے سرسو ہے تجھ کو سہے دوسرا جانا، اٹھا دو پردہ دکھا دو چہرہ کہ نور باری حجاب ہے، زمانہ تاریخ ہو رہا ہے مہر کب سے نقاب میں ہے، اور حضور کا نور ہے سبحان اللہ، وہ مصطفیٰ کا حسن و جمال ہے، ایسا حسن نہیں تھا مصطفیٰ کا کہ کوئی دیکھے تو فتنے میں پڑ جائے، یہ میرے آقا کا معجزہ ہے کہ حضور کا حسن دیکھا کبھی کوئی عورت یا کوئی مرد فتنے میں نہیں پڑا، فتنے میں نہیں پڑا، یہ حضور کا معجزہ ہے۔ وہ ہنسی کا اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں، وہ ہنسی کا جو فتنے اٹھا کر چلے، ہاں ہنسی تم ہو جو فتنے مٹا کر چلے، ہاں ہنسی تم ہو جو فتنے مٹا کر چلے۔ حضور کے دادا فرماتے سب نے دیکھا تو پھر سارے مکہ میں اعلان ہو گیا کہ ہاں ہاں اس سے زیادہ خوبصورت بچہ نہیں ہے، اس سے زیادہ خوبصورت بچہ نہیں ہے، ہو بھی کیسے سکتا ہے؟ اندازہ کرو جب صبح حضور کی ولادت ہوئی ہے، جب حسن کا اس پار کا یہ عالم ہے، تو جب اعلان نبوت کیا ہوگا اس پار کا عالم کیا ہوگا؟ اس پار کا عالم کیا ہوگا؟ اس پار کا عالم وہ ہو سبحان اللہ۔ کوئی پوچھے سرکار کے چچا ابی طالب سے پوچھے، حضرت علی کے باپ سے پوچھے بتاؤ حضور کا مکھڑا کیسا تھا، حضور کا چہرہ کیسا تھا؟ تو حضرت علی کے والد فرماتے ہیں وَأَبْيَضُ وَاسْتَسْقَى الْغَمَامَ بِوَجْهِهِ سِمَالُ الْيَتَامَى عِصْمَةٌ لِلْأَرَامِلِ۔ حضرت علی کے والد فرماتے ہیں اے گھوڑے مکھڑے والے مصطفیٰ، تیرے چہرے کی طرح تو کسی کا چہرہ ہی نہیں ہے، تیرے چہرے کی طرح تو کسی کا چہرہ ہی نہیں ہے۔ لوگ ہم سے زیادہ علی والے بنتے ہیں، ارے ہم سے زیادہ علی والا ہوگا کوئی زیادہ اپنا سرٹیفکیٹ نہ دکھائے ہم کو، یہ سرکار کے بعد چچا
ہے حضرت ابی طالب، اور یہ سرکار علی کے والد ہیں۔ سب سے پہلے نعت لکھنے والا یہی بندہ تھا، اور نعت کا مصرع دیکھو سبحان اللہ کیا مصرع تھا، وَأَبْيَضُ وَاسْتَسْقَى الْغَمَامَ بِوَجْهِهِ۔ سبحان اللہ، میں اسے جب میں رہتا ہوں تو اسی لیے میری طرز اس کی ہے تو میں نے طرز میں پڑھ دیا، حالانکہ میں طرز میں کبھی پڑھتا نہیں ہوں۔ ہاں عربی قصائد ہوتے ہیں تو میں کبھی عربی میں پڑھ لیتا ہوں، اردو میں میری چونکہ یونس بھائی کی طرح اچھا گلا نہیں ہے، پھٹا ہوا وہاں سے تو میں زیادہ پڑھتا نہیں ہوں۔ وہ فرماتے ہیں حضرت علی کے والد، وَأَبْيَضُ وَاسْتَسْقَى الْغَمَامَ بِوَجْهِهِ۔ سبحان اللہ، سِمَالُ الْيَتَامَ عِصْمَةٌ لِلْأَرَامِلِ۔ زور سے کہو سبحان اللہ، سبحان اللہ، کیسا چہرہ تھا سبحان اللہ۔ یہ بات تو چونکہ آگے آنے والی تھی میں آگے بتاتا، لیکن چونکہ حضور کے نور کی بات آئی، مکھڑے کی بات آئی تو میں نے بتا دی ہے۔ ایک زمانہ ایسا آیا تھا، حضور کی سیرت میں آگے آئے گا، میں اب یہ نہیں بتاؤں گا پھر دوسرا بتاؤں گا۔ حضور کی سیرت میں آنے والا جب حضور نے اعلان نبوت فرما دیا اور چاروں طرف سے لوگوں نے یہ الغار کر دی، تو اس زمانے کی بات ہے کہ بارش نہیں ہو رہی تھی، تو حضور کو حضور کے چچا نے بلایا، اور حضور کے چچا نے بلانے کے بعد حضور سے کہا کہ بیٹے تو اپنے رب سے دعا کر۔ کیا؟ اپنے رب سے دعا کر، تیرا رب تجھ سے بہت پیار کرتا ہے، اور تو اگر کہہ دے گا تو تیرا رب نہ نہیں کہتا ہے، تیرا رب عطا کر دیتا ہے۔ کیا؟ عطا کر دیتا ہے۔ تو کہا چچا جان کیا کہوں؟ تو کہا بیٹے بارش نہیں ہو رہی ہے، بارش کے لیے دعا کر دے۔ اللہ اکبر۔ اب حضور نے اپنے ہاتھوں کو اٹھایا، گورے گورے ہاتھوں کو حضور نے اٹھایا سبحان اللہ، اور حضور نے بات اٹھانے کے بعد حضور نے ہاتھ اٹھائے، اور ہاتھ اٹھانے کے بعد اللہ کے حبیب نے دعا کی، اے اللہ تو بارش کا نزول فرما دے۔ یہ میرا چچا مجھ سے ڈیمانڈ کر رہا ہے کہ تیرا رب نہ نہیں کہتا، اے اللہ یہ میرا چچا کہہ رہا ہے، اس لیے تو بارش کا نزول فرما دے۔ سرکار کے چچا فرماتے ابی طالب، حضور نے یہ دعا کی، اور دعا کرنے کے بعد ابھی ہاتھ یہاں تھے، اتنے اٹھائے کہ حضور کی بغلوں کی سفیدی دکھنے لگی، ابھی وہ نیچے بھی نہیں آئے تھے۔ اللہ نے حکم فرمایا آسمان جاؤ، محبوب کے جملہ پورے ہونے سے پہلے بارش کا نزول کر۔ اتنی بارش ہوئی، اتنی بارش ہوئی، اتنی بارش ہوئی، تو اس بارش ہونے کی خوشی میں ابی طالب نے یہ لکھا تھا۔ جب بارش ہو گئی اور کھیت کھلیان بننے لگے تو حضور کا چہرہ، ادھر حضور دعا کر رہے اور ابی طالب حضور کا چہرہ دیکھ رہے ہیں، اور حضور کا چہرہ دیکھنے کے بعد پھر انہوں نے نعت لکھی اور کہا وَأَبْيَضُ وَاسْتَسْقَى الْغَمَامَ بِوَجْهِهِ سِمَالُ الْيَتَامَ عِصْمَةٌ لِلْأَرَامِلِ۔ سبحان اللہ، زور سے بولو سبحان اللہ، بلند آواز سے بولو سبحان اللہ۔ اب ترجمہ سنو، ترجمہ کیا ہے؟ وَأَبْيَضُ، یہ حضرت بیٹھے ہوئے عربی جانتے ہیں، ان سے پوچھئے وَأَبْيَض، بائیس کہتے ہیں سفید کو، اور ابیض ہے بہت زیادہ خوبصورت۔ اس کا معنی یہ وَأَبْيَضُ، اے گورے چہرے والے، تیرے رخسار کی خوبصورتی کا عالم یہ ہے کہ تیرے چہرے کو دیکھ کر تیرے رب نے بارش کا نزول کر دیا۔ تیرے چہرے کی رنگت دیکھ کر اور خوبصورتی دیکھ کر بارش کا نزول کر دیا ہے۔ تیرے چہرے کی قسم اگر تو اٹھا دے تو آسمان سے بارش برس جائے، اور بارش کو منع کر دے تو آسمان بادل چلا جاتا ہے۔ اور پھر کہا سِمَالُ الْيَتَامَ عِصْمَةٌ لِلْأَرَامِلِ، اور اے میرے بھتیجے محمد تیری شان یہ ہے کہ تیری بارگاہ میں اگر کوئی یتیم آئے تو تو اپنے کلیجے سے لگا لیتا ہے، تو بیواؤں کا رکھوالا ہے، یتیموں کو پناہ دینے والا ہے۔ وہ تیرے غورے رخسار ایسے ہیں، ایسی خوبصورتی تیرے رخسار پر ہے، اٹھا دے تو رب آسمان کا رب بارش کا نزول کر دیتا ہے۔ سبحان اللہ، یہ شان ہے حضور کی۔ اب بتاؤ اعلیٰ حضرت نے کوئی غلط کیا؟ اعلیٰ حضرت نے یہی کیا ہے۔ وَأَبْيَضُ وَاسْتَسْقَى الْغَمَامَ بِوَجْهِهِ کا ترجمہ اگر سنو تو اعلیٰ حضرت نے کہا وہ کمال حسن حضور ہے کہ گمان نقص جہاں نہیں، یہی پھول خار سے دور ہے، یہی شمع کے دھواں نہیں۔ اور انہوں نے تو عربی میں کہا
आला हजरत ने फिर उसी को गुलामी का पट्टा डालकर 4 ज़बानों में कह दिया। और कैसे कहा, लम याति नज़ीर कफी नज़रिन मिसले तू नशुद पैदा जाना, जगराज को ताज तुरे सरसो है तुझको शहे दोसरा जाना। अनफिया वो है ना बिवजही सिमालुल यताम इस्मतुल लिल अरामिली, तेरी वजह से बारिश होने लगी तो आला हजरत कहते हैं अनफिया तसिव वसना का अदब है केसुए पाक है अबरे गरम बरसन हारे, रिम झिम दो बूंद इधर भी गिरा जाना, बरसन हारे रिम झिम जो बूंद इधर भी गिरा जाना। सुभान अल्लाह। धारे चलते हैं अता के वो है कतरा तेरा, तारे खिलते हैं सखा के वो है सर्रा तेरा, वह क्या जूदो करम है शहे बदहा तेरा, नहीं सुनता ही नहीं मांगने वाला। सबने हुजूर का चेहरा देखा, सुभान अल्लाह। बज़्म तसव्वुरात सजाओगे तो लगेगा कि हुजूर हमारे सामने है, हुजूर हमारे सामने है। अगर दिल की गहराइयों से देखो तो लगेगा कि हाँ आमिना के लाल का मुखड़ा सामने है। वो जमाओ जिसके सामने कोई मुखड़ा ही ना हो, वो मुखड़ा रहमतुल लिल आलमीन का है। जिसके जैसा कोई चेहरा ही ना हो तो वो चेहरा मुस्तफ़ा जान रहमत का है। वो हो भी क्यों ना, उसी चेहरे को तो बद्दुआ का खिताब अता किया है। वो चेहरा हो भी क्यों ना, अगर रुख से सुनो, मैं ज्यादा गाड़ी बात नहीं करता, फिर अगले लेक्चर में आखिरी में बताऊंगा गाड़ी बात, अब आसान करता हूं। वो मुस्तफा का चेहरा जिसे अभी तालिब ने वो अब यजू वस्तस्कल गमामा कहा था, वो क्या है? अरे रुख से अगर मुस्तफा पर्दा हटा दे तो दिन का उजाला हो जाए, और रुख पे डाले तो रात का अंधेरा। ये है हुजूर का नूर, ये हुजूर का मिलाद। दादा जान गोद में लेकर तवाफ कराए, और तवाफ कराने के बाद फिर ले जाकर आमिना की गोद में रख दिया था। इंशाअल्लाह तबारक व तआला 11:30 हो गए आज, और कोई बात नहीं, हमारे पटेल साहब बैठे हुए हैं, 11:30 भी हो जाए, अल्लाह इनको सलामत रखे और सब लोगों को। तो 11:30 हो गए इंशाअल्लाह ताला। कल इसके आगे यहाँ से आमिना की गोद से कल इंशाअल्लाह तबारक आगे खुतबा देंगे। आमीन। व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।